جس وقت یاسمین کی شادی ہوئی اس وقت جاوید کی عمر 24 سال اور یاسمین کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ ایسے میں یاسمین اپنے بھائی سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کی شادی امجد سے ہو گئی تھی۔ اس بات کا سچ پوچھیں تو جاوید کو بے انتہا دکھ تھا۔ دکھ اسے اس بات کا تھا کہ اس کا رنگ اپنی بہن کے معاملے میں کچھ سانولا تھا۔ بہن گوری چٹی اور جاذب نظر تھی، دیکھنے والے دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے تھے، لیکن وہ ایک معمولی شکل صورت کا سانولے رنگ کا لڑکا تھا۔ وہ ان باتوں کو کہ میری بہن کیونکہ خوبصورت تھی، اس کا رنگ روپ اچھا تھا، ان باتوں کو اپنی ناکامی کی وجہ قرار دیتا تھا۔ حتیٰ کہ اس کی شادی کی کوشش والدین نے بے انتہا کی تھی، لیکن اس کی شادی کسی جگہ ہو نہیں پائی تھی، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کا رنگ سانولا تھا یا اس کے نین نقش اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ایک جوان آدمی تھا، ہاتھ پاؤں سلامت تھے، ہر لحاظ سے ٹھیک تھا، تو رنگ سانولا یا نقش نین کچھ خاص اچھے نہ ہونے یہ شادی کے نہ ہونے کی وجہ نہیں تھی۔ اصل میں اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ اس کا کردار تھا، جو کہ کچھ خاص نہیں تھا۔ لوگ اس کے کردار کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ خاندان بھر میں کوئی بھی اپنی بیٹی اسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، خاص طور پر ایک ایسے لڑکے کے ساتھ کہ جس لڑکے کے اوپر بہت سے الزامات خاندان ہی کی بچیاں لگا چکی تھیں۔ اسی خاندان کی بہت سی بیٹیاں، بہت سے لوگ اس کا گھر آنا بند کر چکے تھے، ان کے ساتھ قطع تعلق کر چکے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہ لڑکا اپنے کردار کے لحاظ سے مضبوط نہیں تھا۔ کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر اس پہ فرفتہ ہونا اور پھر اس لڑکی کے آگے پیچھے گھومنا اور پھر اپنی حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور اس مشغلے کے چلتے ظاہری بات ہے کہ کسی نے بھی اسے اپنی بیٹی دینا گوارا نہیں کیا۔ جب یاسمین کی شادی امجد سے ہو گئی اور امجد یاسمین کو بیاہ کر کے لے گیا، امجد بھی یاسمین کا رشتے میں کزن لگتا تھا، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، تو یہ بات جو ہے وہ جاوید کے دل میں گھر کر گئی اور اس کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، اور اس جذبے کا نام تھا حسد۔ وہ اپنی ہی بہن سے جلنے لگا اور اپنی ہی بہن کو اپنی شادی کا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگا۔ جب اس نے اپنی ہی بہن کو اپنا دشمن مان لیا اور اسے سب سے بڑا اپنا دشمن سمجھنے لگا، تو اب اس نے کیا کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنے لگا کہ جس سے اس کا بہنوئی اس کی بہن سے نالاں رہے اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہو اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ چپکلش چلتی رہے۔ حتیٰ کہ یہ اپنے مقصد میں اس حد تک کامیاب رہا۔ جو زیادہ تر عورتیں کام کرتی ہیں لگائی بجھائی کے، یہ کام کرنے لگا، کیونکہ اس کے اندر ایک آگ تھی جسے حسد کی آگ کہا جاتا ہے۔ اس حسد کے چلتے اس نے اپنے بہنوئی کے ذہن میں اپنی بہن کے خلاف ہی زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ہی بیوی پر شک کرنے لگا، آئے دن لڑائی جھگڑے ہونے لگے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہونے لگی کہ جس کے چلتے جو ہے وہ یاسمین اب آئے دن روٹھ کر گھر آ جاتی۔ جب یاسمین روٹھ کر کے گھر آ جاتی تو بوڑھے والدین اسے کسی نہ کسی طریقے سے سمجھا بجھا کر کے دوبارہ شوہر کی طرف بھیجتے، لیکن کب تک؟ آخر کار اس حد تک معاملات بگڑ گئے کہ یاسمین نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ بوڑھے والدین جو کہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے تھے کہ ہم لوگ نہ صرف کہ غریب ہیں بلکہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا بیٹا بھی ایک نمبر کا نکھٹو اور نکما ہے، جو کہ ابھی کما کر دینے کے لائق نہیں ہے۔ تھوڑی بہت جو روزی روٹی کا انتظام تھا وہ بھی صرف اس وجہ سے تھا کہ جاوید کے جو والد صاحب تھے وہ ایک سرکاری افسر ریٹائر ہوئے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ نوکری کر کے صرف ایک ہی چیز اپنی پوری نوکری کی زندگی میں انہوں نے کمائی تھی، اور وہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن تھی۔ وہ پینشن تھی جس کے سہارے گھر چل رہا تھا۔
ایک چھوٹا سا گھر جو کہ تھا تو اپنا، لیکن انتہائی ایسا گھر تھا کہ جس میں انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو بسر نہ کر سکے۔ ان تمام باتوں کے جانتے ہوئے بھی جاوید تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ وہ ایک بدکماش اور بد کردار آدمی تھا، اور اسی طریقے سے وہ اپنا وقت گزارا کرتا چلا جا رہا تھا۔ جب بھی بہن روٹھ کر لڑ کر کے واپس گھر میں آتی تھی، اسے ایک دلی تسلی ملتی تھی، ایک سکون تھا جو کہ اس کے دل کو ملتا تھا۔ پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام افروز رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں میاں بیوی کے درمیان جو حالات تھے وہ دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے تھے، اور آخر کار یہ کشیدگی جو ہے وہ طلاق پہ جا کر ختم ہوئی۔ بہن کو طلاق ہوئی تو اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، اس سے ایک ایسا اطمینان، ایک ایسا سکون محسوس ہوا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ وہ ابلیس نے اللہ کو کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے نا وہ نہیں بہکیں گے، جو بہک جائیں گے وہ میرے نہیں ہوں گے، وہ پھر تیرے ہی چیلے ہوں گے۔ تو جاوید کا شمار بھی شیطان کے انہی چیلوں میں ہوتا تھا کہ جو کسی کا گھر بستا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ کر کے وہ اس وقت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ یاسمین اجڑ کر گھر آ کر کے بیٹھ گئی تھی، اور اب اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی تھی جو کہ گود میں تھی اور دودھ پیتی تھی۔ رشتہ تو اب بھی جاوید کا کہیں نہیں ہو رہا تھا۔ ماں باپ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، وہ جاوید کا رشتہ کہیں نہ کہیں کر جائیں، لیکن جہاں پر بھی وہ جاوید کا رشتہ لے کر کے جاتے، آگے وہ لوگ انہیں آئینہ دکھا دیتے، اور اس آئینے کو دیکھ کر کے وہ دونوں ہی شرمندہ ہوتے اور واپس گھر آ جاتے۔ جاوید کو قریب پورے خاندان میں اس کی جو ہم عمر لڑکیاں تھیں ان کے رشتوں سے انکار ہو چکا تھا، اور اس انکار کے چلتے اس کے دل میں اب ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کے اس انکار کی وجہ بھی یاسمین ہی ہے، کیونکہ یاسمین ایک گورے چٹے رنگ کی خوبصورت نین نقوش کی مالک لڑکی تھی، جبکہ وہ ایک سانولے رنگ کا معمولی شکل و صورت کا لڑکا تھا۔ اور بھائی شکل و صورت کو لوگ کیا کریں کہ جب ایک بندہ کماتا نہیں ہے، اور جس بندے کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نااہل اس قدر ہے، آلسی اس قدر ہے کہ وہ لگائی بجائی کے علاوہ کوئی کام کرنا جانتا ہی نہیں ہے۔ عورتوں والی عادتیں اس نے اپنا رکھی تھیں، لہٰذا اب جب اس سے ہر طرف سے انکار ہونے لگا اور اس نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کے رشتے کو جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، خاندان بھر سے اس رشتے کا انکار ہو چکا ہے، تو اس نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب طریقہ اپنایا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ایک شخص ہے جو کہ ایسا عمل کر کے دیتا ہے کہ جس شخص کی شادی نہ ہو رہی ہو اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ شخص کالا علم کرتا ہے، اور اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ تو امید ہے کہ وہاں سے تمہیں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز دے گا کہ جس کے ذریعے سے تم یہ کام کر سکو گے۔ اب وہ اس کالے علم والے عامل کے پاس چلا گیا اور اس کے جا کر کے بتایا کہ بھئی میری شادی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک معمولی شکل و صورت کا انسان ہوں۔ کالے علم والے شخص جس کے پاس وہ گیا تھا، اس شخص نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تیری شادی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک عمل کرنا پڑے گا۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ تو کسی ایسی لڑکی کو آمادہ کر کہ جو تیرے ساتھ ایک رات گزارے، لیکن اس میں اس کی اپنی مرضی شامل ہو۔ لیکن یاد رکھنا کہ اس کام کے لیے کوئی ایسی لڑکی نہیں چلے گی جو کہ بازار میں عام طور پر جسم فروشی کا کام کرتی ہو، یا کوئی ایسی لڑکی ہو کہ جو بد کردار ہو۔ اس کام کے لیے تجھے کسی ایسی لڑکی کو آمادہ کرنا پڑے گا کہ جو لڑکی باقاعدہ جو ہے وہ ایک گھریلو لڑکی ہو، جو کہ ایک عام طرز کی زندگی گزار رہی ہو، جو کہ بد کردار نہ ہو۔ اب یہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں ایسی لڑکی کہاں سے لاؤں گا کہ جو لڑکی ایک باکردار بھی ہو، ایک گھریلو بھی ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ میرا یہ کام بھی کر دے۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوگی، اور میں کسی بھی لڑکی کو ایسے کسی کام کے لیے نہیں منا سکوں گا۔ اب اس عامل نے کہا کہ ٹھیک ہے
میں نے تو تجھے راستہ بتانا ہے، باقی کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے۔ اگر تو کسی ایسی لڑکی کو آمادہ کر لے تو پھر میں تجھے جو ہے ایک عمل بتاؤں گا، وہ عمل جب تو کرے گا تو رشتوں کی لائن لگ جائے گی اور ہر شخص اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جاوید وہاں سے واپس آ گیا۔ شیطان کا پجاری تو وہ تھا ہی، ظاہری بات ہے اس کی ساری حرکتیں ہی شیطان والی تھیں۔ اب اس کی سوچ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ وہ اس طریقے سے کون سی لڑکی لے کر کے آئے، کون سی ایسی لڑکی ہوگی کہ جس کو سامنے رکھ کر کے وہ یہ کام کرے اور اس کام کے لیے وہ اسے آمادہ کرے۔ ایک ایسی لڑکی جو اس کے ساتھ ایک رات گزارے اپنی مرضی کے ساتھ اور اس میں اس کی اپنی رضامندی شامل ہو، کسی کے ساتھ کچھ زور زبردستی نہ ہو، سب کچھ اس کی اپنی من مرضی اپنی منشا سے ہو۔ اس بات کو لے کر کے وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جہاں پر بھی نظر دوڑاتا تھا اسے کوئی بھی ایسی لڑکی دکھائی نہیں دیتی تھی کہ جو ایسے کام کے لیے آمادہ ہو، جو اس کی بات پر آمین کہے، جو اس کے ساتھ چلے۔ ادھر عامل نے اسے صرف ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر ایسی لڑکی تم پیدا نہیں کر سکے، ایسی لڑکی تمہیں نہیں ملی، تو پھر 6 مہینے تک کوئی ایسا مہورت نہیں ہے، 6 مہینے تک کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے کہ جس میں تم ایسا کام کر سکو۔ پھر تمہیں اگلے 6 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا، اور اگلے 6 مہینے میں پھر اگر تمہیں کوئی لڑکی مل جائے تو تب ایک رات کی بات ہے، ایک رات اس لڑکی کو اپنی رضامندی سے تمہارے ساتھ گزارنی ہوگی، اور ایک رات کی اس رضامندی کے بدلے میں تمہارے اوپر لگی بندش ٹوٹ جائے گی اور تمہارے رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے اب جاوید انتہائی پریشان رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی پریشانی اس کے والدین نے اور اس کی بہن یاسمین نے بھی محسوس کر لی۔ یاسمین کے ساتھ جاوید کی بات چیت تو نارمل ہوتی تھی، کیونکہ اب اندر کے حالات تو یاسمین نہیں جانتی تھی نا کہ میرا بھائی مجھ سے ہی حسد کرتا ہے، اور میرے گھر کو اجاڑنے میں اگر کسی شخص کا ہاتھ ہے تو وہ میرا بھائی ہے۔ اسی نے ہی میرے شوہر کے کان بھرے ہیں، اسی نے ہی میرے شوہر کو میرے خلاف کیا ہے، یہی وہ شخص ہے کہ جس نے میرے گھر میں آگ لگائی ہے، اور اب میں جب اجڑ کر آ کر کے بیٹھ گئی ہوں تو سب سے زیادہ سکون بھی اسی کے دل کو ہے۔ بوڑھے والدین کو اب اس بات کی بھی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ بیٹی جوان گھر آ کے بیٹھ گئی تھی اور ایک بچی تھی جو کہ اس کی گود میں تھی، اور ایسے میں ظاہری بات ہے کہ اس کی شادی بھی کرنی تھی، اور اس کی شادی کرنا اب دوبارہ اس قدر آسان نہیں ہوگا۔ امجد نے بھی اسے بڑی مشکل سے اپنایا تھا، کیونکہ یہ کوئی خاص پڑھی لکھی لڑکی تو تھی نہیں، ایک غریب سے گھر کی لڑکی تھی جو کہ صرف 7ویں 8ویں کلاس تک پڑھی ہوئی تھی۔ امجد BA پاس تھا، ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرتا تھا، اچھا کماتا تھا، گھر بار اپنا تھا، ہر چیز تھی، لیکن اس لڑکی کی زندگی میں زہر گھول کے رکھ دیا تھا، تو وہ ظاہری بات ہے کہ یہ کارنامہ جاوید صاحب نے انجام دیا تھا۔ اب ایسے میں والدین اپنی جگہ پریشان تھے کہ کوئی اور لڑکا خاندان کا آگے نہیں آئے گا کہ جو امجد کی چھوڑی ہوئی لڑکی کو اس قدر جلدی اپنائے، کیونکہ امجد کی عزت سارے گھر والے، سارے خاندان والے اور ہر قسم کے لوگ کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک برسر روزگار تھا، گھر بار اپنا تھا۔ امجد کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اسے ایک سے ایک لڑکی مل جاتی۔ ادھر یاسمین کا گھر بھی اجڑ چکا تھا، اور ادھر جاوید بھی اب انتہائی حد تک پریشان رہنے لگا تھا۔ اس عامل بابا کی، جس کا نام کالو شاہ تھا، کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے دماغ میں گھر کر گئی تھی کہ اگر وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ایک ایسی لڑکی کا بندوبست کرے جو اپنی مرضی کے ساتھ ایک رات اپنی آمادگی کے ساتھ اس کے ساتھ گزار لے، تو اس آمادگی کی گزاری ہوئی ایک رات کے بدلے اس کی وہ بندش ٹوٹ جائے گی کہ جس بندش کی وجہ سے وہ اب تک کنوارا ہے۔ اب نہ تو وہ اپنی نااہلی کو، نہ اپنے نکھٹو پن کو، اور نہ ہی وہ اپنے کسی اور معاملے کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا رہا تھا، نہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھا کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے۔ وہ تو شروع سے اس بات پر تھا کہ میں اگر جو ہے وہ شادی
کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے خاندان والے مجھے رشتہ نہیں دے پا رہے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ضرور کسی کے جادو ٹونے کا یا کسی بندش کا ہاتھ ہے، یا پھر ایسا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا خدا باستے کا مجھ سے بیر ہے۔ یہی بات سوچ سوچ کر کے وہ پریشان تھا، اور اس کی پریشانی کو ماں باپ نے جہاں پر بانپ لیا تھا وہیں پر چھوٹی بہن بھی اس بات سے بے خبر نہیں رہی تھی کہ اس کا بڑا بھائی جاوید کسی بات کو لے کر کے انتہائی پریشان ہے۔ اسی پریشانی کے چلتے ایک روز جب کہ ماں باپ گھر پر موجود نہیں تھے، صرف اور صرف یاسمین ہی گھر پہ موجود تھی، اس نے جاوید سے پوچھنا مناسب سمجھا، کیونکہ ماں باپ تو جاوید سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک انتہائی نکھٹو آدمی ہے اور وہ کسی اپنے ہی معاملے کو لے کر کے پریشان ہوگا۔ لہٰذا ماں باپ کیونکہ وہ جاوید کو خاص پسند نہیں کرتے تھے، بس اب اولاد ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے اسے برداشت کر رہے تھے۔ ایسے میں جب وہ گھر پر موجود نہیں تھے، کسی کام کے سلسلے میں قریبی کہیں گئے ہوئے تھے، تو یاسمین بھائی کے پاس آ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے بھائی کی دلجوئی کے لیے بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے جاوید بھائی، آپ کچھ پریشان ہیں، کس بات کو لے کر کے اس قدر پریشان ہیں، مجھے بھی بتائیے، میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں، اگر میں آپ کی پریشانی دور کر سکی تو مجھے اچھا لگے گا۔ جاوید کے شیطانی دماغ میں ایک دم ایک جھماکہ سا ہوا۔ اس نے کہا کہ یار مجھے ایک لڑکی کا انتظام کرنا ہے نا کالو شاہ کے کہنے کے مطابق، تو پوچھا جائے، سچ پوچھا جائے تو یاسمین بھی تو ایک لڑکی ہے، لیکن پھر یار ہمارا رشتہ، ہم لوگ کیا ہیں، یہ باتیں بھی ظاہری بات ہے کہ کسی نہ کسی انسان کے دماغ میں تو آتی ہیں۔ لہٰذا اس نے یاسمین کو کہا، نہیں کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ، جا کے اپنا کام کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ یاسمین نے کہا، نہیں بھائی مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسئلے کا تمہیں کوئی حل بتا دوں، یا پھر مشورہ کرنے سے ہو سکتا ہے کوئی راستہ مل جاتا ہے۔ اب جاوید سے رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ مسئلہ بہت بڑا ہے اور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں پھنس کر رہ گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ یاسمین نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ، جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری بہن ہوں، مجھے نہیں بتاؤ گے تو تم کسی اور کو کیوں بتاؤ گے، مجھے بتاؤ۔ اب جاوید نے کہا کہ بھئی بات ایسی ہے کہ میں ایک معاملے میں الجھ کر رہ گیا ہوں، اور وہ الجھن یہ ہے کہ میں ایک بڑے عمل کے پاس گیا تھا، ایک اتنا بڑا بابا، ایک اتنا بڑا عالم جو کہ کالا علم توڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کا علاج کرتا ہے، بہت سارے طویز گنڈوں کا علاج کرتا ہے۔ میں نے اس شخص کے پاس جا کر کے اپنا حساب کروایا ہے، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ بھئی جاوید تیرے پر بہت سخت بندش کسی نے کی ہے، اور اتنی سخت بندش ہے کہ جس کی وجہ سے تیرا کام بھی کسی نے باندھ رکھا ہے اور تیرا رشتہ بھی کسی نے باندھ رکھا ہے، نہ تیرا کام کرنے کو جی چاہتا ہے اور نہ ہی تیرا رشتہ کہیں ہوگا۔ اب میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کہ بابا جی مجھے اس کا حل بتائیں۔ اس نے کہا کہ بیٹا اس کا ایک حل ہے، لیکن بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ کالا علم ہے، تو کالے کو کالے سے کاٹتا ہوں میں، کالے کے علاوہ میرے پاس کاٹ نہیں ہے۔ اب کالے کو میں کالے سے تو اسی طریقے سے کاٹ سکتا ہوں کہ جب تو میرے کہے کے مطابق سے عمل کرے۔ پھر اس نے مجھے اس کا کاٹنے کا طریقہ بتایا، تو اس کا طریقہ سن کر کے میں پریشان ہو گیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں اس کا طریقہ جو اس نے مجھے بتایا ہے میں وہ کر نہیں سکتا، اور جب میں کر نہیں سکتا تو ظاہری بات ہے کہ میں اس بات کو لے کر کے ذہنی طور پر پریشان ہوں۔ اب یاسمین نے کہا کہ ایسا کون سا مشکل طریقہ ہے کہ جو اس نے آپ کو بتایا ہے اور آپ کر نہیں سکتے؟ جاوید نے کہا، دیکھو بھئی بات ایسی ہے کہ اگر میں نے تمہیں بتانا ہوتا تو میں پہیلیوں کی بجھواتا، میں تمہیں سیدھا سیدھا بتا دیتا، جاؤ اپنا کام کرو، اپنی بچی کو دودھ شودھ پلاؤ، گھر کا کوئی کام ہے تو وہ کرو، میرے پاس بیٹھ کر کے میرا سر مت کھاؤ۔ یاسمین نے کہا، نہیں بھائی مجھے بتاؤ ایسا کون سا طریقہ ہے، دیکھو میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں، ہر چھوٹی بہن یہ چاہتی ہے کہ اس کے بھائی کی شادی ہو۔ دیکھو میرا گھر تو اجڑ گیا، میں نے اپنا گھر بسانے کی بہت کوشش کی، لیکن امجد مجھ پر شک کرنے لگا، اور میں اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی کہ میں کوئی آوارہ بدچلن لڑکی نہیں ہوں، ہاں میں غریب گھر سے ضرور ہوں،
لیکن میں نہ آوارہ ہوں نہ بدچلن ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ پتہ نہیں کس کے بہکاوے میں آ گیا تھا، کون تھا جو کہ اسے میرے خلاف پٹیاں پڑھا رہا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے چلتے میرا گھر اجڑ گیا۔ تو میں نہیں چاہتی کہ تمہارا گھر بھی نہ بسے، تم میرے بڑے بھائی ہو، میرے لیے جو ہے وہ بہتر ہے کہ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ اب جاوید کے شیطانی دماغ میں فٹافٹ سے آیا کہ یہ موقع اچھا ہے، ماں باپ بھی گھر پر موجود نہیں ہیں، یہ اکیلی بھی ہے اور صرف میں ہی اس کے پاس ہوں، یہ چھوٹی سی بچی ہے جو کہ ابھی دودھ پیتی ہے، اگر میں اسے یہ بات کر دوں اور اسے اپنے دام میں پھنسا لوں تو پھر یہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میری چل نکلے۔ اگر اس نے آمادگی کا اظہار کر دیا اور کالو شاہ کے کہے کے مطابق یہ اس بات کے لیے مان گئی جو بات کالو شاہ نے کہی ہے، تو مجھے اس سے کیا، مجھے تو غرض اس چیز سے ہے کہ میری بندش ٹوٹ جائے، میرے لیے رشتوں کی لائن لگ جائے، اور اگر اس کے لیے مجھے ایک آدھ بار جو ہے وہ کچھ غلط بھی کرنا پڑے تو وہ غلط میرے خیال میں اتنا غلط نہیں ہے جتنا غلط میرے ساتھ اب ہو رہا ہے۔ اس بات کو لے کر کے اب جاوید نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر سننا ہی چاہتی ہو تو سنو، میرے اوپر سخت قسم کا بندش ہے، سخت قسم کا کالا علم ہوا ہے، اس کے توڑنے کی، اس کے ٹوٹنے کی ایک ہی ترکیب ہے جو کہ مجھے اس عامل بابا نے بتائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تو اسے کالے کو کالے سے کاٹنا ہے، اس کے لیے تو ایک لڑکی کا انتظام کر، جو لڑکی بد چلن نہ ہو، بد کردار نہ ہو، آوارہ نہ ہو، بازارو نہ ہو۔ وہ لڑکی صرف اس بات کو لے کر کے کہ تیرا عمل ٹوٹ جائے، تیری بندش ختم ہو جائے، اپنی آمادگی سے، اپنی مرضی سے ایک رات تمہارے ساتھ گزارے۔ جو لڑکی ایک رات تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو جو ہے اپنی رضامندی کے ساتھ تمہارے سپرد کرے ایک رات کے لیے، تو اس میں یہ ہوگا کہ تمہارا وہ جو جادو ہے، جو بندش ہے، وہ اسی رات میں ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ہی تمہارا وہ جادو بندش اس رات میں ٹوٹے گا، اس کے بعد تمہارے لیے رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ تم جہاں رشتہ کرنا چاہو گے، جن کے ہاں رشتہ کرنا چاہو گے، تمہارا رشتہ ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ تمہاری کاروبار پہ جو بندش لگی ہے، تمہارے کام پہ جو بندش لگی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور تمہارا خود بخود جی چاہے گا کہ تم کام کرو، تم محنت مزدوری کرو، تم اپنا کاروبار شروع کرو، 4 پیسے کما کر کے لاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو۔ لیکن تم خود بتاؤ یاسمین، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ دنیا کی کون سی ایسی لڑکی ہے جو کہ بازارو نہ ہو، گھریلو ہو، پاک باز ہو، بد کردار نہ ہو، بد چلن نہ ہو، آوارہ نہ ہو، اور وہ اپنی مرضی سے، اپنی آمادگی کے ساتھ اپنی ایک رات مجھے دے؟ ایسی کوئی لڑکی بھی میری نظر میں نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک اور بات کہی ہے کہ تمہارے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے، جس میں سے 4 دن گزر چکے ہیں، صرف 3 دن باقی ہیں۔ اب اگر ان 3 دن کے اندر میں اس لڑکی کا انتظام نہیں کر سکتا تو پھر اگلے 6 مہینے تک کوئی مہورت، کوئی گھڑی نہیں ہے، پھر مجھے 6 مہینے اور انتظار کرنا پڑے گا۔ 6 مہینے گزر جانے کے بعد پھر 1 ہفتے کا ٹائم مجھے ملے گا۔ پھر اس 1 ہفتے میں اگر میں کسی لڑکی کا انتظام نہیں کر سکا تو پتہ نہیں پھر اس کے بعد اگلا مہورت کب آئے گا۔ وہ بڑے پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، کالے علم کی کاٹ کرتے ہیں، میری بھی کاٹ کر سکتے ہیں، میری بندش کو بھی توڑ سکتے ہیں، میرے راستے بھی کھل سکتے ہیں، مجھے بھی کام مل سکتا ہے، مجھے بھی نوکری مل سکتی ہے، میرے لیے بھی رشتے آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ان کے کہے کے مطابق سے عمل کروں۔ یاسمین نے کہا بھائی یہ تو واقعی بہت مشکل کام ہے، ایسا تو ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ایسی لڑکی کہ جو بد چلن نہ ہو، بد کردار نہ ہو، گھریلو ہو، شریف ہو، اپنی آمادگی سے
اپنے مرضی سے اپنی زندگی کی ایک رات تمہارے نام لگا دے، کوئی بھی لڑکی اس بات کے لیے اقرار نہیں کرے گی۔ اور پھر ہمارے خاندان سے تو سوچنا بھی مت، کیونکہ خاندان بھر کے لوگوں کے سامنے تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے، یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ پھر باہر سے کوئی لڑکی اگر ہم اس کام کے لیے لاتے بھی ہیں تو وہ لڑکی باکردار نہیں ہوگی، نیک پاکباز نہیں ہوگی، اچھی لڑکی نہیں ہوگی، جبکہ تمہارے اس عامل بابا کی شرط ہے کہ لڑکی غلط نہیں ہونی چاہیے، بدکردار نہیں ہونی چاہیے، بدچلن نہیں ہونی چاہیے، آوارہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یقین کرو بھائی کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب جاوید نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو کبھی میری شادی بھی نہیں ہو سکتی، اور میں کبھی کام بھی نہیں کر سکتا، کسی کام میں میرا دل نہیں لگے گا، اور جب ظاہری بات ہے کہ کسی کام میں میرا دل نہیں لگے گا تو میں کام نہیں کر سکوں گا۔ یاسمین کیا کہتی؟ یاسمین کے پاس کچھ الفاظ ہی نہیں تھے، وہ اٹھ گئی اور جا کر کے اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک والدین بھی گھر آ گئے۔ یاسمین ظاہری بات ہے کہ اپنے ماں باپ کو تو ایسی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب تھا۔ جاوید نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور پھر یاسمین نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وقت گزرا اور یہ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد ایک دفعہ پھر جاوید کالو شاہ کے پاس تھا اور کالو شاہ کے پیر پکڑ کر کے اس سے یہی پوچھ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا سرکار، مجھے کوئی طریقہ کار بتا دیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، بہت سے ایسے نام نہاد جو کہ شاہ یا سید لقب اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں اور اسی قسم کی شیطانی حرکتیں کرتے ہیں۔ اصل سید اور اصل شاہ بھی بدنام ہوتے ہیں، وہ بیچارے اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سے گزارتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ ابلیس پرست لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے نام کے ساتھ ایویں شاہ کا لقب لگا لیتے ہیں، کالو شاہ، چٹو شاہ، اسلم شاہ، فلانا شاہ، ٹھنگا شاہ۔ یہ ان لوگوں کے کمانے کے ہاتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی ذات برادری سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے نام کے ساتھ شاہ لگا لیں گے، تویز گنڈے کا کام کھول کے بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت جاوید صاحب تو سرکار کے پیر پکڑے ہوئے جناب کالو شاہ صاحب کے جناب 1 ہفتہ گزر گیا اور میں نے آپ کی شرط کے مطابق سے کوئی لڑکی انتظام نہیں کر سکا۔ شرط ہی اتنی مشکل ہے جناب، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی باکردار ہو، گھریلو ہو، شریف ہو، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کام کے لیے اپنی آمادگی سے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ حامی بھرے۔ ظاہری بات ہے کہ دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آدھی رات ہو اور سورج نکل آئے۔ کیوں؟ کہ ایک لڑکی شریف بھی ہو اور وہ اپنی آمادگی سے ان کاموں پر راضی بھی ہو۔ کالو شاہ نے کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے، میں تو وہ کہتا ہوں کہ جو مجھے میرے موکل بتاتے ہیں، اپنے پاس سے میں کچھ نہیں کہتا، میرے موکل یہی چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ اب ایسا ہے کہ اگر تم نہیں کر سکتے تو جاؤ، 7 دن تو ویسے بھی تمہارے گزر گئے ہیں، اب اگلے 6 مہینے تک کوئی ایسی گھڑی، کوئی ایسا مہورت نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ تیری بندش توڑ دوں، تجھے ان چیزوں سے نکال کر کسی اور دنیا میں لے جاؤں، لیکن کیا کروں، تمہارے نصیب میں اب ہے ہی نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ جاوید واپس آ گیا اور پھر اس کے اندر جو آگ تھی اب وہ اور زیادہ بڑک اٹھی تھی۔ ایک انسان ہوتا ہے نا کہ وہ کسی چیز سے سیکھتا ہے، یہ سیکھنے والوں میں سے نہیں تھا، یہ بگڑنے والوں میں سے تھا، یہ مزید بگڑ گیا۔
سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کس طریقے سے اس کی شرط پوری کی جا سکتی ہے. اس کی شرط نہیں پوری کی جا سکتی. یہ شرط ایک ایسی شرط ہے کہ جو ناممکنات میں سے ہے، ایسی ناممکن ہے کہ اس کا ممکن نہیں ہو سکتا. اب اس نے زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا. ایسے دوستوں کے ساتھ ایسی محفلوں میں بیٹھنے لگا کہ جہاں پر سوائے نشے کے اور کچھ چلتا نہیں تھا. رات کو جب وہ گھر لوٹتا تو اکثر ماں باپ سو چکے ہوتے تھے. گرتا پڑتا گھر آتا اور آ کر کے اپنے کمرے میں جا کر کے سو جاتا. یاسمین مسلسل اس کی اس حالت کو، اس کیفیت کو دیکھ رہی تھی. وہ اندر ہی اندر کڑتی تھی کیونکہ اس کا بڑا بھائی ہے، پتہ نہیں کس راستے پر چل نکلا ہے. ایک بار پھر جب والدین گھر پہ موجود نہیں تھے، یاسمین نے جاوید سے پوچھ لیا کہ جاوید بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی زندگی کو کس طرف لے کر کے جا رہے ہو؟ اچھے خاصے جوان ہو، پاؤں مارو تو پانی زمین سے نکال سکتے ہو، پھر یہ تم اپنے آپ کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنی زندگی کو برباد کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ اب جاوید نے کہا کہ دیکھو یاسمین، ہر انسان کی زندگی کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. شادی کرنا بھی ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اب ایسے میں مجھے صرف ایک بات بتاؤ، اگر میں شادی نہیں کرتا، میرا بیاہ نہیں ہوتا، مجھ پہ ذمہ داری نہیں آتی، میری بندش نہیں ٹوٹتی، مجھ پہ لگا کالا علم نہیں ٹوٹتا، تو میں یہی کچھ کروں گا. میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. خیر، یاسمین اسے کیا سمجھاتی، وہ سمجھنے والوں میں سے نہیں تھا. دن گزرتے رہے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے رہے. کسی نہ کسی طور پر وہ 6 مہینے گزر گئے اور اگلے 6 مہینے آ گئے. یعنی کہ 6 مہینے بعد وہی گھڑی آ گئی کہ وہ ایک دفعہ پھر کالو شاہ کے پاس بیٹھا تھا. کالو شاہ کے پیر دبا رہا تھا. اس نے کہا سرکار، اس مسئلے کے علاوہ کوئی حل بتا دو. پھر ایک ہفتہ شروع ہونے لگا ہے. کہاں سے لاؤں لڑکی جو اپنی آمادگی سے اپنے آپ کو ایک رات کے لیے میرے سپرد کر دے اور پھر اس کی اس سپردگی سے میری بندش ٹوٹ جائے. کالو شاہ نے کہا کہ دیکھو بھئی، بات یہ ہے، اگر ہو سکتا ہوتا تو میں کرتا، ایسا کرنا میرے بس میں نہیں ہے. میں صرف تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں. میں وہی کہوں گا کہ جو میرے موکلوں نے کہا تھا. لہٰذا اب ایسا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایسا کروں. اگلے 7 دن تک پھر تجھے آواز ہے کہ جا ایسی لڑکی لے آ کہ جو بد چلن بد کردار بھی نہ ہو، ایک شریف النفس گھریلو لڑکی ہو، اور وہ اپنی آمادگی سے اپنی زندگی کی ایک رات تمہیں دے دے تو تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تیری بندش ٹوٹ جائے گی اور تیرے لیے رشتوں کی لائن لگ جائے گی. کالو شاہ سے ہو کر کے جاوید گھر آ گیا. اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس روز وہ گھر آیا تو وہ انتہائی اکھڑا ہوا تھا. کوئی اس سے کوئی بات بھی کرتا تو وہ آگے سے ایسے پڑ جاتا، ایسی الجھن کا شکار تھا کہ والدین نے 1 سے 2 دفعہ اس سے بات کی اور دیکھا کہ جب اس کی حالت اس قدر خراب ہے کہ یہ کسی بات کا سیدھا جواب بھی نہیں دے رہا، تو وہ چپ ہو کر کے اپنے کمرے میں جا کر کے گھس گئے. یاسمین نے دیکھا تو اسے اپنے بھائی کی اس حالت پر رحم آیا. وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر کے اندر ہی اندر پریشان ہو گئی. اس نے کہا کہ یا خدا، کیا ہو گیا ہے اس کو؟ یہ تو بڑا بگڑا ہوا لگ رہا ہے. آج پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے. آج تو وہ نشے میں بھی نہیں ہے، پی کر بھی نہیں آیا ہے. اس نے کسی قسم کا کوئی نشہ بھی نہیں کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہے، دیوانوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے. یا خدا، کیا ہو گیا ہے؟ اب اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ بہن پریشان تھی اور بہن نے بھائی سے پوچھنا مناسب سمجھا. اگرچہ اسے بھی اس بات کا ڈر تھا کہ اسے ڈانٹ پڑے گی. وہ جاوید کے پاس گئی. اس نے جاوید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا جاوید بھائی، کیا بات ہے؟ امی ابو نے بھی تم سے پوچھنے کی کوشش کی تو تم نے انہیں ڈانٹ دیا اور وہ بیچارے
اپنے کمرے میں جا کر کے سو گئے۔ آخر انہوں نے کچھ غلط نہیں پوچھا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں اس قدر الجھے ہوئے ہو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ جاوید کہنے لگا کچھ نہیں، جاؤ جا کے سو جاؤ، مجھے تنگ مت کرو، میرا دماغ مزید خراب مت کرو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں جیسا ہوں مجھے ویسا رہنے دو۔ اب یاسمین نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا تمہیں بتانے سے فائدہ کیا ہے مجھے، تمہیں یاد ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے میں نے تمہیں کچھ کہا تھا؟ 6 ماہ گزر گئے ہیں، میں پھر کالو شاہ کے پاس گیا تھا، اس نے پھر وہی حال بتایا ہے مجھے میرے مسئلے کا۔ اس وقت تک میں کام نہیں کر سکتا، میرا کسی کام کرنے میں دل نہیں لگے گا، اس وقت تک جو ہے وہ میری شادی نہیں ہو سکتی، میرے رشتے کی بندش نہیں کھل سکتی، کہ جب تک ایک ایسی لڑکی جو گھریلو ہو، شریف ہو، باکردار ہو، بدچلن اور آوارہ نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کی ایک رات میرے سپرد نہ کرے۔ جب تک مجھے ایسی لڑکی نہیں مل جاتی میری شادی نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ماں باپ مجھ سے پوچھنے آئے تھے، کیا میں جواب دوں ان کو کہ مجھے ایک ایسی لڑکی لا کے دو کہ جو شریف النفس ہو، باکردار ہو، بدچلن نہ ہو، آوارہ نہ ہو، اور وہ اپنی زندگی کی ایک رات اپنی خوشی سے میرے حوالے کر دیں، اس کے بعد میری بندشیں ختم ہو جائیں گی، میرے اوپر ہوا کالا جادو ٹوٹ جائے گا اور میں شادی کر سکوں گا، میرا کام میں دل لگنے لگے گا اور میں کوئی بھی کام کر سکوں گا۔ اس لیے میرے اس سوال کا نہ تو کسی کے پاس جواب ہے اور نہ ہی اس مسئلے کا کوئی حل ہے، اور جب کسی کے پاس نہ میرے سوال کا جواب ہے اور نہ ہی اس مسئلے کا حل ہے تو مجھے بتاؤ کہ میں کسی کو کیا بتاؤں۔ میں چڑچڑا ہوں، اپنے اندر گھٹ گھٹ کر مر رہا ہوں، میں اپنے اندر جو بھی محسوس کر رہا ہوں اس سے تم لوگوں کو کیا لگے؟ کیا میں تم لوگوں کا کچھ لگتا ہوں؟ تو تم لوگوں کو اس بات کی فکر ہونا، اگر تم لوگوں کو اس بات کی فکر تب ہونی چاہیے کہ مجھے جو ہے میری پریشانی کو تم لوگ سمجھ سکو۔ جب تم لوگ میری پریشانی کو سمجھ نہیں سکتے تو میں کیا کروں؟ یاسمین نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے، تمہارا یہ شاہ جو کچھ بھی کہتا ہے ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے تمہیں کوئی کہے کہ چھنی میں ریت لے کر کے آؤ۔ اب ظاہری بات ہے کہ چھنی میں ریت لے کر کے کہاں سے آؤ گے؟ جیسے ہی ریت کو چھنی میں ڈالو گے ریت نیچے بہہ جائے گی۔ یا پھر تمہیں کہے کہ ایسے برتن میں جس میں سوراخ ہوں پانی لے کر آنا ہے اور پانی گرنا بھی نہیں چاہیے، تو یہ کالو شاہ کی جو شرط ہے یہ بالکل ایسی ہی شرط ہے۔ خود سوچو، ایک لڑکی جو باکردار ہے، باعزت ہے، جو گھر میں رہتی ہے، شریف ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی ہے، جس نے برائی کی طرف قدم نہیں بڑھانا، جس نے اپنی زندگی میں سوچ سمجھ کر کے چلنا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، وہ لڑکی اپنی مرضی سے، اپنی آمادگی سے، خود چاہتے ہوئے اپنی زندگی کی ایک رات تمہیں دے دے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کالو شاہ کی یہ شرط ویسی ہی ہے جیسے کہ میں نے تمہیں آگے مثال دی ہے کہ چھنی میں ریت لے کے آنا یا ایسے برتن میں پانی لانا کہ جس کے نیچے سوراخ ہو۔ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال کر کے اپنے کام پر توجہ دو۔ جب تم کام کرنے لگو گے، 4 پیسے کما کر کے لاؤ گے، لوگ دیکھیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا، تمہاری ایک عزت، ایک نام، ایک ناموس بنے گا۔ پیسہ کماؤ گے تو رشتے بھی آئیں گے، لوگ کہیں گے کہ چلو پہلے کچھ نہیں کرتا تھا اب کام کر رہا ہے، اسے رشتہ دے دیتے ہیں۔ لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی تم کچھ کام بھی نہ کرو، آوارہ گردی کرو، ماں باپ سے بھی اچھا سلوک نہ کرو اور پھر تم اس بات کی امید رکھو کہ تمہارا رشتہ ہو جائے گا۔ اب تک ہم جتنے بھی گھروں میں تمہارے رشتے کے لیے گئے ہیں، چند ایک گھروں میں میں بھی امی ابو کے ساتھ تھی، مسئلہ انہوں نے یہ نہیں کہا
کہ ہم کیوں نہیں دیں گے. مسئلہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کماتا کھاتا کیا ہے, آوارہ لڑکا ہے. تو ایسے میں تم کسی شاہ کے چکر میں پڑنے کی بجائے محنت مزدوری کرو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, کوئی کام کرو, 4 پیسے کما کر کے لاؤ. میں اس بات کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ میں تمہاری شادی کرواؤں گی. میری بہت سی الیک سلیک والی عورتیں ہیں, بہت سی فیملیوں کے ساتھ میرے بھی الیک سلیک اٹھنا بیٹھنا ہے یا ان کے گھروں میں آنا جانا ہے, اڑوس پڑوس محلے میں, رشتہ داروں میں, غیروں میں. تو میں جاؤں گی تمہارے لیے ان لوگوں کے گھر, میں دیکھوں گی اپنی بھابھی, میں ایسی لڑکی کا رشتہ دیکھوں گی کہ جو تمہارے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسائے. میں گارنٹی دوں گی اس بات کی کہ میرا بھائی ایک شریف النفس انسان ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, کماتا ہے, گھر بار ہمارا ٹھیک ہے, اپنا ہے. تو بھائی میں تم سے یہی کہوں گی کہ تم کسی شاہ کے چکر میں پڑنے کی بجائے محنت مزدوری پر, اپنے حق حلال پر توجہ کرو, پھر تمہارا کام ہو جائے گا. میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہاری شادی کرواؤں گی. یہ کہہ کر کے یاسمین جاوید کے پاس سے اٹھ کر کے اندر چلی گئی. جاوید کافی دیر تک ان باتوں کو سوچتا رہا, لیکن شیطان دماغ پر قابض تھا, شیطان حاوی تھا. اس نے کہا کہ چھوڑو, یہ تو پتہ نہیں مجھے کس طرف لگا رہی ہے. جاوید کے من میں یہ بات چل رہی تھی کہ کوئی وقت ایسا آ جائے, کوئی ایسا معجزہ ہو, کوئی ایسی کرامت ہو کہ یہ اپنی آمادگی کا اظہار کر دے اپنی مرضی سے. اسی لیے وہ گھر میں آ کر کے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اس قسم کے ڈرامے لگانے لگا تھا. اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ اگر ایسا کرے گا تو کبھی نہ کبھی اس کی بہن ترس کھا کر کے اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دے گی کہ ٹھیک ہے, اگر یہی طریقہ ہے تمہاری زندگی کو آگے بڑھانے کا تو میں آمادہ ہوں. اسے پتہ تھا کہ اس کی بہن نہ تو بد کردار ہے, نہ بد چلن ہے, نہ آوارہ ہے, اور نہ ہی بازارو لڑکی ہے. ایک ایسی لڑکی جو کہ شریف النفس ہے, گھریلو ہے, جسے اپنی عزت, اپنی ناموس بہت پیارا ہے. اسی لیے یہ اسے اس ڈھب پر لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جہاں پر وہ آ کر کے خود بولے کہ ٹھیک ہے, میں ہی وہ لڑکی ہوں کہ جسے ایک رات کے لیے اپنا کر کے تم اس قابل ہو سکتے ہو. جاؤ اپنی بندشوں کو توڑ لو, اپنے اوپر لگے علم کو ختم کر لو. لیکن جاوید کی باوجود کوششوں کے یاسمین اس موضوع پر بات نہیں کرتی تھی. اسے پتہ چل چکا تھا کہ جاوید نے اسے جب بتایا تھا کہ کالو شاہ کا تقاضا کیا ہے, اب وہ خود ایک لڑکی تھی, وہ ادھر ادھر سوچنے کی بجائے یا کچھ بات کرنے کی بجائے یا بھائی کو سمجھانے کی بجائے یہ بات بھی تو کہہ سکتی تھی کہ بھائی پریشان نہ ہو, میں حاضر ہوں. لیکن نہیں, پچھلی بار بھی 7 روز گزر گئے تھے اور اب بھی 6 مہینے گزرنے کے بعد وہ 7 روز دوبارہ شروع ہو چکے تھے. لیکن یاسمین نے اپنی آمادگی کا نہ تو اظہار کیا تھا اور نہ ہی شاید وہ اظہار کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اب اس نے ایک طریقہ سوچا کہ بوڑھے ماں باپ ہیں جو کہ اپنے علیحدہ کمرے میں ہوتے ہیں, ایک کمرہ میرے سونے کے لیے ہے, ایک کمرہ یاسمین کے سونے کے لیے ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ میں یہ فائدہ زبردستی حاصل کر لوں, میں زبردستی اس کام سے فائدہ اٹھا لوں؟ اس کے لیے مجھے کالو شاہ سے ملنا پڑے گا, اس سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ اب مجھے یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اگلے ہی روز وہ پھر ایک دفعہ اس کالو شاہ شیطان کے ڈیرے پر تھا. اب اس نے کالو شاہ سے جا کے اس بارے میں مشورہ کیا تو کالو شاہ کہنے لگا کہ نہیں بے, ایسا تو ممکن نہیں ہے,
کیوں ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب تم وہ عمل کرو گے، اس دوران میں تمہیں کوئی کلام دوں گا جسے تم نے پڑھنا ہے، تم اس وقت ویڈیو کال پر میرے ساتھ لائن پر ہوگے، تم کیا کر رہے ہوگے، کیا کر رہے ہوگے، کیسے کر رہے ہوگے، وہ لڑکی تمہارے ساتھ کیسے کر رہی ہوگی، تم اس کے ساتھ کیسے چل رہے ہوگے، وہ لڑکی جو ہے کیا کہہ رہی ہوگی، تم کیا کہہ رہے ہوگے، تمہارے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہوں گی، تمہارے کیا معاملات چل رہے ہوں گے، یہ سب کچھ میں ویڈیو کال پہ دیکھوں گا۔ اس دوران تم نے میری دی ہوئی وہ کلام پڑھنی ہے اور پھر وہ تمہارا بندش، تمہارا جادو ٹوٹے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جب جو تم مجھے بتا رہے ہو، ایسے میں تو نہ وہ لڑکی اپنے حواس میں ہوگی جو تم کرنا چاہتے ہو، اور تم اگر اس کے حواس میں یہ کام کرتے ہو تو اس کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوگی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ میرے موکلوں کی شرط ہے کہ اپنی رضامندی سے وہ لڑکی اس بات کا اظہار کرے، لہٰذا جب تک یہ رضامندی خود لڑکی کی طرف سے نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جب تم میرے بتائے ہوئے کے مطابق سے عمل کرو گے، وہ کلام، وہ پڑھائی تم کرو گے، تو تم دونوں کا میرے ساتھ ویڈیو چیٹنگ پر ہونا ضروری ہے، اور وہ ویڈیو چیٹنگ تم دونوں کی مرضی سے میرے ساتھ ہوگی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لڑکی آمادہ نہیں ہے، وہ سو رہی ہے یا بے ہوش ہے، اور تم میرے ساتھ ویڈیو چیٹنگ کر رہے ہو، نہیں، ایسا نہیں چاہیے۔ یا پھر تم زور زبردستی سے اس لڑکی کو اس بات کے لیے آمادہ کرتے ہو، تو ظاہری بات ہے کہ زور زبردستی میں تم میرے ساتھ ویڈیو چیٹ پہ بات کیسے کر سکو گے؟ تم تو صرف اپنے کاموں میں مگن ہوگے، میرے ساتھ بات کیسے کر سکو گے؟ نہ تم وہ کلام پڑھ سکو گے، نہ تم میرے ساتھ رابطے میں ہو سکو گے۔ اس لیے اس لڑکی کی آمادگی کا ہونا ضروری ہے۔ اس بات کے بعد جاوید کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر یاسمین آمادہ نہیں ہوتی تو کوئی بھی صورت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے، کیونکہ جیسے اس نے بتایا تھا کہ ویڈیو چیٹ ہوگی، وہ کلام پڑھی جائے گی، لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی سے وہ سارا عمل پورا ہوگا، تبھی جا کر کے اس کی بندش کھلے گی۔ اسے پتہ تھا کہ یاسمین ان باتوں کے لیے آمادہ نہیں ہوگی، اور یاسمین ان باتوں کے لیے آمادہ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ آخر کار وہ ایک گھریلو شریف اور وقاردار لڑکی تھی۔ جاوید گھر آ گیا تھا اور اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اگرچہ یہ ٹوٹنا کچھ اچھا نہیں تھا، کیونکہ یہ ٹوٹنا تو ایک شیطانی کھیل تھا، وہ اپنی شیطانی خواہش میں پورا نہیں ہوا، ٹوٹ گیا، یہ کیا ہوا؟ لیکن جو شیطان کے چولے ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر واقعی ایک ٹوٹ پھوٹ جاری تھی، وہ نہ کسی سے بات کرتا، نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ گھر میں رہتا، آدھی رات کو گھر میں آتا، بس سو جاتا، صبح پتہ نہیں کس وقت اٹھ کے چلا جاتا، کبھی کبھی ساری دن جو ہے وہ سویا پڑا رہتا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے اٹھاتا یا کوئی اس سے پوچھتا۔ 5 دن گزر چکے تھے، صرف 2 دن باقی تھے۔ اب اگر 2 دن میں بھی اسے لڑکی نہیں ملتی تو کالو شاہ نے بتایا تھا کہ اگلا مہورت اگلی گھڑی 3 مہینے کے بعد آئے گی۔ وہ کہاں جائے، کس کو کہے؟ ظاہر بات ہے اس بات کے لیے وہ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا، اور ایک ایسی لڑکی جو کہ اچھی ہو، شریف ہو، گھریلو ہو، باکردار ہو، وہ اس کام کے لیے کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگی۔ اگر یہی کام اس نے کسی بازاری لڑکی سے کرنا ہوتا تو اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ وہ یہ کام کر چکا ہوتا، اور کالو شاہ کو اس کا رزلٹ بھی مل چکا ہوتا۔ لیکن نہ تو کالو شاہ اسے ایسی لڑکی کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ کالو شاہ کے بقول اس کے موکل کسی ایسی لڑکی کے لیے نہیں مانتے تھے۔
اسے صرف ایسی لڑکی چاہیے تھی کہ جو شریف ہو، سادہ ہو اور ایک گھریلو لڑکی ہو۔ پھر یہ ویڈیو کال والا چکر بھی بڑا عجیب تھا۔ ظاہری بات ہے یہ وہ باتیں تھیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ جاوید کے لیے پریشان کن تھی۔ 5 دن گزر چکے تھے اور اب اسے کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی تھی، وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے کہ یاسمین کو کسی کام سے تہمینہ کے گھر جانا پڑا۔ تہمینہ کے 2 بچے تھے اور اسے بھی اس کے شوہر نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک طلاق شدہ لڑکی تھی۔ یاسمین کا کب سے ارادہ تھا کہ وہ جاوید کو اور تہمینہ کو لے کر کے بات کرے، لیکن ظاہری بات ہے کہ تہمینہ کے گھر والے بھی جاوید کی حرکتوں سے واقف تھے۔ ایسے میں تہمینہ جو کہ 2 بچوں کی ماں تھی، اس کا رشتہ اگر جاوید کے لیے مانگا جائے، پتہ نہیں جاوید اس بات کو لے کے کیا ری ایکٹ کرے۔ جس وقت یاسمین تہمینہ کے گھر گئی، اس وقت تہمینہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے والدین گھر پہ موجود نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دونوں سہیلیاں آپس میں اکٹھی ہوئیں، ادھر ادھر کے گلو شکووں کے بعد تہمینہ نے یاسمین سے کہا کہ یاسمین، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے، کیا تمہارا بھائی کالو شاہ کے ڈیرے پہ جاتا ہے؟ اب یاسمین نے کہا ہاں وہ کسی شاہ کے ڈیرے پہ تو جاتا ہے، کنفرم نہیں ہے کہ نام کالو شاہ ہے یا کوئی اور ہے، لیکن وہ کسی شاہ کے ڈیرے پہ جاتا ہے۔ تہمینہ نے کہا اسے منع کرو، وہ اس کے ڈیرے پہ نہ جایا کرے۔ یاسمین نے کہا کیوں؟ میں اسے کیسے منع کر سکتی ہوں؟ وہ اپنی مرضی سے اگر کسی کے پاس جاتا ہے تو میں اسے کیسے روک سکتی ہوں؟ اور تمہیں ویسے بھی پتہ ہے جاوید کی عادت کا کہ وہ کسی کے روکے نہیں رکے گا۔ تہمینہ کہنے لگی سنو، پھر میں تمہیں جو بات بتا رہی ہوں اسے اپنے تک رکھنا، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میرے جس شوہر نے مجھے طلاق دی ہے اس کی ایک بہن تھی، نام تو اس کا کچھ اور تھا لیکن ہم اسے گڑیا گڑیا کے نام سے جانتے۔ گڑیا کی شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ میرے شوہر سے 4-5 سال بڑی تھی۔ کوئی بھی اس کا رشتہ دیکھتا انکار کر کے چلا جاتا۔ اصل میں اس کی اصل وجہ تھوڑا موٹاپا تھا، اور موٹاپے کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی رنگ روپ بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے جو بھی آتا اسے دیکھ کر کے چلا جاتا، اور وہ سمجھنے لگی کہ مجھ پر کوئی جادو ٹونا بندش ہوا ہے۔ وہ اس کالو شاہ کے پاس جانے لگی تو اس کالو شاہ نے اسے اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ کسی ایسے شخص کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ اس کے ساتھ اپنا وقت گزارے، کم سے کم 1 رات۔ اگر وہ اس کے ساتھ 1 رات کا وقت گزارے گا، اس لڑکی کی بندش ٹوٹ جائے گی، اور اس کی بندش ٹوٹ جائے گی تو اس کی شادی ہو سکے گی۔ اس نے اس لڑکے کے لیے شرط یہ رکھی کہ وہ لڑکا کوئی آوارہ بدکماش نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی ایک شریف النفس انسان ہونا چاہیے، ایک ایسا انسان جو کہ اس کی بات کو مانے، اور ویڈیو کال پر جو ہے وہ یہ سارا عمل کرے گا، اور ویڈیو کال کے ذریعے سے یہ ساری بات ہوگی۔ اب وہ لڑکی جو کہ اپنے رشتے کو لے کر کے بڑی پریشان تھی، اس کے چھوٹے بھائی کی شادی مجھ سے ہو چکی تھی اور میرے 2 بچے بھی ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی 34-35 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں اس لڑکی کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کسی ایسے لڑکے کو جو کہ ایک گھریلو لڑکا ہو، شریف النفس ہو، اور ایسا لڑکا ہو کہ جو اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ میری وہ جو نند تھی وہ ماشاءاللہ سے اچھی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن تعلیم یافتہ لوگ بھی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ وہ BA پاس تھی، اور اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے ایک لڑکا آیا کرتا تھا جس کا نام رضوان تھا۔ رضوان ابھی میٹرک میں تھا اور 17-18 سال سے زیادہ کا نہیں رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی 3-4 بچوں کو وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن رضوان ہی ان میں ایک ایسا لڑکا تھا جو کہ ایک 17-18 سال کا لڑکا تھا۔ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، انتہائی شریف النفس انسان تھا۔ وہ اپنی ٹیچر سمجھ کر کے یا اپنی بڑی بہن سمجھ کر کے ہی اس سے بات کرتا تھا۔ ایسے میں میری نند نے اسے اس بات کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا، اس کے آگے ہاتھ جوڑے منت سماجت کی۔ لڑکا تھا، جلدی بہک گیا اور اس بات کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس نے ایک ویڈیو کال کی، اور اس ویڈیو کال کے ذریعے سے ایک عمل جو ہے باقاعدہ اس بابا کالو شاہ نے کروایا، اور اس کالو شاہ کے عمل کے بقول کہ آج رات کا یہ عمل مکمل ہوا
اور تم دونوں جو ہے اب اس بات سے بے فکر ہو جاؤ، تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہاری بندش ٹوٹ گئی۔ رضوان کچھ عرصہ وہاں پر آتا رہا، پھر وہ شہر چلا گیا اور اس کا وہاں آنا جانا بند ہو گیا۔ جب وہ شہر گیا تو کچھ عرصے بعد جب اس کا شہر سے واپسی جو ہے ہوئی تو وہ میری نند کے پاس آیا، اس نے اسے ایک ویڈیو دکھائی۔ اس نے کہا کہ یہ ایک ویڈیو ہے اور یہ وہی ویڈیو ہے کہ جو اس روز ویڈیو کال کے ذریعے سے جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہ ویڈیو دیکھ کر کے میری نند جو ہے وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ شہر میں بہت سے لوگوں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ یہ وہی ویڈیو کال تھی، ویڈیو چیٹنگ تھی جو کہ کالو شاہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس گاؤں یا قصبے میں تو نہیں، لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے شہر میں وہ وائرل ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ بات چھپتی نہیں چھپتی، آخر کار یہ بات جو ہے وہ میری اس نند کی اس قصبے اس گاؤں میں پھیل گئی اور وہ اس گاؤں بھر میں اس قصبے گھر میں بدنام ہو کے رہ گئی۔ اس کی شادی کیا ہونی تھی، لوگوں نے دھکے دے کر کے وہاں سے ان لوگوں کو نکال دیا۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک ایسی جگہ جا کر کے منتقل ہو گئی، ان لوگوں کو لے کر کے چلی گئی کہ جہاں پر ہم اپنا مکان چھوڑ کر کے کرائے کے مکان رہنے پر مجبور ہو گئے۔ تقریباً 1 سال تک یہ سسٹم چلتا رہا۔ لوگ اس ویڈیو کو یاد کرتے رہے اور اسے برا بھلا کہتے رہے۔ 1 سال کے بعد آہستہ آہستہ وہ معاملات ختم ہونے شروع ہوئے اور پھر ہم لوگ دوبارہ سے اسی مکان میں آ گئے۔ بس لوگ بھولے تو نہیں تھے مکمل طور پر، لیکن اب اتنا چرچا نہیں رہا تھا جتنا چرچا اس وقت تھا۔ وہ لڑکی گھر کے ہو تک رہ گئی اور یہاں تک کہ اس لڑکی کو ایسی نفسیاتی بیماری لگی، ایسا ڈپریشن لگا کہ اس نفسیاتی بیماری، اس ڈپریشن کے چلتے وہ بالکل تنہائی کا شکار ہو گئی اور آخر کار اس لڑکی نے اپنی جان لے لی۔ اس نے خودکشی کر کے اپنی جان چھڑا لی، لیکن کالو شاہ جیسے لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ ویڈیو وہی ویڈیو تھی جو رضوان کے ساتھ تھی۔ وہ لڑکی کم بدنام نہیں ہوئی، رضوان بھی بہت بدنام ہوا۔ جن جن لوگوں نے ان لوگوں کی ویڈیو دیکھی وہ اس بات کو لے کر کے بڑے چرچے میں رہے، اور ظاہری بات ہے کہ رضوان بیچارہ پتہ نہیں اب کہاں ہے، لیکن اس وقت تو وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھا اور سب لوگ جو ہے اسے برا بھلا کہتے تھے۔ اس کی خود کی گھر میں بہنیں تھیں، ماں باپ تھے، سب عزت مٹی میں مل گئی، سب خاک میں مل گئی۔ مجھے نہیں پتہ آج کل وہ لوگ کہاں ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تو ان لوگوں نے وہ گاؤں، وہ قصبہ، وہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ اسی لیے میں نے تمہیں کہا کہ اگر جاوید کالو شاہ کے پاس جا رہا ہے تو اسے جانے سے منع کرو، کیونکہ جو کچھ میری نند کے ساتھ ہوا میں نہیں چاہتی کہ وہی کچھ جاوید کے ساتھ ہو۔ لیکن ایک چیز بڑی عجیب ہے، یہ کالو شاہ بھی مجھے کوئی نفسیاتی مریض لگتا ہے۔ اسے ایک ایسی لڑکی چاہیے ہوتی ہے کہ جو گھریلو ہو، شریف ہو، باکردار ہو، تاکہ وہ لڑکی جب وائرل ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگوں نے پہلے نہ دیکھ رکھی ہو، لوگوں کے لیے وہ بالکل ایک نئی چیز ہو۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کا علاج کرو۔ یاسمین تہمینہ کے پاس سے اٹھ کر کے چلی آئی تھی۔ تہمینہ نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ وہ بازار گئی تھی تو اس نے راستے میں کالو شاہ کے ڈیرے سے قریب سے گزرتے ہوئے جاوید کو اس کے ڈیرے سے نکلتے دیکھا تھا، اس لیے اسے پتہ ہے کہ جاوید کالو شاہ کے ڈیرے پر جاتا ہے۔ اب یاسمین گھر تو آ گئی تھی، لیکن اس کے اندر سوچ کے نئے زاویے کھل چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ بہرحال اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کیا کرے گی، لہٰذا اس نے سارا کچھ سوچنے کے بعد دنوں کا حساب لگایا تو اسے پتہ چلا کہ آج 6واں دن ہے، کل کا 1 دن باقی ہے۔ یعنی اگر کالو شاہ کے مطابق ویڈیو بنائی جا سکتی ہے یا کچھ کیا جا سکتا ہے یا پھر بندش توڑی جا سکتی ہے تو اس کے لیے ابھی 1 دن باقی ہے۔ یاسمین نے سوچ لیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ گھر آ کر کے اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ تہمینہ کی بات سن کر کے اس نے طے کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔
پھر وہ گھر سے نکلی اور کسی کام سے چلی گئی. اس کام کے لیے اسے 2 سے 2.5 گھنٹے لگ گئے اور پھر شام تک وہ گھر واپس لوٹ آئی. ماں باپ نے پوچھا کہاں گئی تھی. اس نے اپنی ایک سہیلی کا نام لیا اور بہانہ بنا دیا کہ میں ایک سہیلی کے گھر گئی تھی. گھر آ کر کے اس نے برقع اتارا اور اتار کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی. اسے انتظار تھا بس جاوید کے آنے کا. اور پھر اس نے دیکھا کہ رات کو قریب 11 بجے جاوید گھر میں داخل ہوا. وہ نشے میں تو نہیں تھا لیکن روز کی طرح اکھڑا مزاج تھا اور بالکل کسی کو منہ نہیں لگا رہا تھا. ماں باپ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے. یاسمین اٹھی. اس نے جا کے جاوید سے پوچھا کھانا کھایا. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا کچھ. جا کر کے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو. ایسے روزانہ آ کر کے میرا سر مت کھایا کرو. یاسمین نے کہا کہ نہیں میں تو اس لیے آئی تھی کہ مجھے آج تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. جاوید نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرو جو بھی کرنی ہے بات کرو اور جاؤ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ. اس نے کہا جاوید بھائی میں نے تم سے بات یہ کرنی ہے کہ تمہارے کالو شاہ کی شرط پہ میں نے بڑا غور کیا ہے. میں آخرکار اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ایک ہی رات کی تو بات ہے. کیوں نہ میں یہ بات تمہاری مان لوں اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. تمہاری بندش ٹوٹ جائے گی اور اس طریقے سے تمہارے رشتے آنے لگیں گے اور تمہاری شادی ہو سکے گی. کل کا آخری دن ہے. ابھی تو صرف 6 دن ہوئے ہیں. اس لیے آج رات بھی میں تمہارے نام کر سکتی ہوں. اگر تم آنا چاہو تو میرے کمرے میں چلے آؤ. میں اس بات کے لیے اپنی رضامندی سے آمادہ ہوں. اس بات کے بعد تو جاوید کی باتیں کھل اٹھی. اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. لہٰذا وہ اب اپنی بہن یاسمین کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا آیا. بچی ایک طرف چھوٹی سی چارپائی پر سو رہی تھی. اس کی چارپائی علیحدہ تھی. وہاں پر بچی سو رہی تھی. شاید دودھ دے کر کے اسے سلا دیا گیا تھا. اب جاوید جو ہے وہ اندر آیا تو اس نے کہا کہ جناب میں اب سرکار کو نمبر ملاتا ہوں. ان کو ویڈیو کال کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو کال کرنا ضروری ہے. یاسمین نے کہا کمرے کے لائٹ کو اچھی طریقے سے آن کر دو تاکہ کمرے کا بلب جلتا رہے اور اس میں ویڈیو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بن سکے گی. اور جیسے ہی ویڈیو اچھے طریقے سے بنے گی یہ زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ مدھم لائٹ میں یا ہلکی روشنی میں ویڈیو صاف نہیں آئے گی. جاوید نے فوری طور پر اس کمرے کی 2-3 لائٹیں جو تھیں وہ جلا دی. ٹیوب لائٹ خاص طور پر ایک ایسی لائٹ تھی کہ جس کی وجہ سے پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا. اب یہ روشنی میں نہایا ہوا کمرہ پھر اس کے بعد اس نے اس سرکار کالو شاہ کو فون لگا دیا. گھنٹی بجتی رہی. ویڈیو کال تھی. دوسری طرف سے اچانک کالو شاہ کا منحوس سیاہ کالا چہرہ نظر آیا. اس کے پیلے دانتوں کی نمائش سامنے ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ ہاں بھائی بیٹا کیا بات ہے. جاوید مجھے اس وقت کیوں کال کی. اس نے کہا بابا جی کرامت ہو گئی معجزہ ہو گیا. یاسمین مان گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ میری بات جو ہے وہ آج رات مانے گی اور آپ جو ہے وہ ویڈیو کال میں نے آپ کو کر دی ہے. اب آپ مجھے وہ کلام بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کیا پڑھنا ہے. اس نے کیا کرنا ہے. اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. میری کیا ذمہ داریاں ہیں. مجھے سب کچھ بتائیں. کالو شاہ نے اپنے پیلے دانتوں کی مزید نمائش کرتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بیٹا میں ابھی تمہیں سارا کچھ بتاتا ہوں. اب اس نے اپنے سامنے پڑا ہوا ایک کاغذ اٹھایا. اس کے اوپر کچھ لکھنے لگا. لکھنے کے بعد اس نے کاغذ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس لڑکی کے پاس چلے جاؤ اور اس لڑکی کو جو ہے وہ بستر پر اس طریقے سے لٹا دو کہ اس کی کمر جو ہے وہ تمہاری طرف رہے. وہ ابھی اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا اور اسی قسم کی گفتگو جاری تھی. ویڈیو کال چل رہی تھی کہ ایک دم سے دھڑام سے دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی. کالو شاہ کے ڈیرے پہ پولیس کی نفری کا چھاپا پڑا تھا. پولیس والے تھے جو کہ کالو شاہ کے ڈیرے پہ گھس آئے تھے. انہوں نے فوری طور پر اس موبائل کو ضبط کیا اور ایک زوردار تھپڑ ویڈیو کال کے چلتے چلتے کالو شاہ کے جڑ دیا. کالو شاہ وہ تھپڑ کھا کر کے گرا ہی تھا کہ اب اسے گردن سے دبوچ کر کے اٹھا لیا گیا. ادھر یہ کام ہوا. ادھر ان کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جانے لگا اور جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا یہاں پر یاسمین فوری طور پر اٹھی اور باہر کی طرف لپکی. اس سے پہلے کہ جاوید کچھ سمجھ سکتا اس نے باہر کا دروازہ کھول دیا. یہاں پر بھی 2
افراد تھے جو کہ پولیس کی وردی میں تھے، ان کے ساتھ ایک لیڈیز پولیس انسپیکٹر بھی تھی۔ شاید یہ کوئی انسپیکٹر تھی جو کہ یہاں پر عورت ہونے کی وجہ سے آئی تھی۔ ان لوگوں نے جاوید کو بھی کالر سے پکڑا اور اٹھا کر کے ڈالے میں ڈالا اور لے کر کے قریبی تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے اور پولیس کے اندر آنے کی وجہ سے یاسمین اور جاوید کے ماں باپ بھی اٹھ چکے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا کہ پولیس نے جاوید کو پولیس گاڑی میں بٹھا لیا ہے اور یاسمین بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یاسمین سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آتی ہوں، آپ لوگ گھر میں رہیے، فکر مت کیجیے، میں ابھی آ جاؤں گی۔ لیکن وہ دونوں کہاں پیچھے رہنے والے تھے، لہٰذا وہ بھی چلتے ڈالے میں چڑھ گئے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ تھانے جانا مناسب سمجھا۔ منظر تھانے کا تھا اور تھانے کی کرسی پر SHO ظفر اللہ خان بیٹھا ہوا تھا۔ کالو شاہ کو زمین پر بٹھایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی جاوید کو بھی لے جا کر کے بٹھا دیا گیا تھا۔ یاسمین آگے بڑھی اور یاسمین نے جاوید کے بارے میں سب کچھ ظفر اللہ شاہ کو بتا دیا اور ظفر اللہ شاہ جو ہے اس نے یاسمین کا بیان میں قلم بند کیا اور ساتھ ہی ساتھ ظاہری بات ہے کہ جاوید کے والدین نے بھی وہ ساری باتیں سن لی تھی کیونکہ وہ بھی آ چکے تھے۔ اس کے بعد کالو شاہ کو وہیں پر کچھ تھپڑ رسید کیے گئے اور اس نے بتایا کہ یہ اس کا مشغلہ ہے، اسے ایسی گھریلو شریف النفس لڑکیاں جو کہ خالص گھریلو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی ویڈیو بنانا اچھا لگتا ہے اور پھر وہ ان ویڈیو کو جو ہے وہ وائرل کر دیتا ہے اور اس کے عوض اسے پیسے ملتے ہیں۔ ان باتوں کو لے کر کے پولیس نے اسے تو ظاہری بات ہے کہ جیل بھیجنا ہی بھیجنا تھا، ساتھ میں جاوید نے بھی جیل جانا تھا کیونکہ جاوید کا قصور بھی کچھ کم نہیں تھا۔ ماں باپ کو جاوید کی حرکت کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے وہ اس بات کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور شاید اسے بھی جیل جانا پڑتا۔ کالو شاہ جیسے سیاہ علم کے بادشاہ اور اس قسم کے جو نام نہاد ڈبہ پیر ہیں ان کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی قانون کے پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ وہ اصل میں کیا کرتا تھا کہ جب ویڈیو کال کرتا تھا وہ موبائل میں سکرین ریکارڈر لگا لیتا تھا جس کی وجہ سے وہ ویڈیو ریکارڈ ہوتی رہتی تھی اور اس ویڈیو کا جو ٹکڑا اسے پسند آتا تھا وہ اسے اپنے دوستوں کو اور اپنے جاننے والوں کو سیل کر دیتا تھا۔ اس کا تویز گنڈے کے علاوہ یہ بھی کاروبار تھا جو کہ کافی عروج پر تھا اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہی لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کو ختم کر چکے تھے۔ وہ ایک عجیب و غریب قسم کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا تھا، وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ہوس پرست تھا اور اس نے بہت سے لوگوں کو بھی ہوس پرستی میں مبتلا کر رکھا تھا، جن میں جاوید جیسے شیطان کے چیلے بھی تھے کہ جنہوں نے کام کاج محنت مزدوری کرنی نہیں ہوتی تھی، شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے تھے اور اسی قسم کی بے غیرتیاں کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ دونوں کو جیل بھیج دیا گیا، دونوں کا چلان کاٹ کر کے ان کے پیچھے ظاہری بات ہے آنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب کالو شاہ کا کچا چٹھا کھولا گیا تو اس کے جرموں کی فہرست اتنی لمبی تھی کہ اسے تو جج نے 14 سال کی سنائی، جبکہ جاوید کو 2 سال کی سزا ہوئی کیونکہ اس نے کچھ کیا نہیں تھا لیکن وہ جو کرنے جا رہا تھا وہ بے حد غلط تھا۔ 2 سال کی سزا اور 2 سال کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جب وہ گھر آیا تو تیر کی طرح سیدھا ہو چکا تھا۔ اس نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ اس نے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، تبھی کوئی اسے لڑکی دے گا، تبھی اس کی شادی ہو سکے گی۔ اس نے اپنی بہن کا گھر اجاڑا تھا، یہ ابھی تک بہن کو پتہ نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کی بہن نے اسے سیدھا کرنے کا پروگرام ضرور بنایا تھا۔ وہ اپنی بہن کی وجہ سے جیل گیا تھا لیکن اب وہ آیا تھا تو کافی حد تک سدھر چکا تھا۔ کبھی کبھی یاسمین کو ایسا لگتا تھا کہ وہ سدھرنے کا صرف ڈرامہ کرتا ہے اور صرف بتاتا ہے کہ اب وہ بدل چکا ہے۔ یاسمین کا اندر اس بات سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک عورت کبھی اس بات کو لے کر کے مطمئن نہیں ہوتی کہ اگر وہ اپنے سگے بھائی کو بھی دعوت دے اور وہ فٹافٹ اٹھ کر کے تیار ہو جائے، ظاہری بات ہے کہ جو اس وقت اس کے لیے ہوس بری نظریں رکھ سکتا تھا یا اس کے لیے ہوس پرست ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے آج بھی وہ ہوس اندر ہی اندر کسی جگہ دبی ہوئی ہو، بس وہ اس خبر کو بتا نہیں رہا
ظاہر نہیں کر رہا۔ یاسمین نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس پر اندھا اعتبار نہیں کرے گی اور اس سے بچ کر رہے گی۔ یاسمین کے والدین نے کسی نہ کسی طور پر یاسمین کی شادی کا دوبارہ سے کچھ نہ کچھ انتظام کر دیا تھا۔ یاسمین چاہتی تو تھی کہ تہمینہ کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے مانگ لے، لیکن کیا کروں کہ اب اس کا اپنا اندر مطمئن نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر اس کا بھائی اپنی تمام پرانی روشوں کو بھول گیا تو وہ تہمینہ کے رشتے کی بات کرے گی۔